پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید ناظرین. بات کر رہے ہیں ہم غزوات الہند کے حوالے سے، اور ہمارے ساتھ ہیں ہمارے بہت ہی محترم امیر محمد اکرم اوان صاحب. حضرت صاحب، بات ہو رہی تھی غزوات الہند کے حوالے سے. کیا اس وقت جو پاکستان کی صورتحال ہے یا جو عالم اسلام کی صورتحال ہے، وقت آ نہیں گیا کہ اب اسلام کا غلبہ ہونا چاہیے اور اب جو باطل قوتیں ہیں ان کو شکست ہونی چاہیے اور ان کا نام و نشان مٹ جانا چاہیے؟ فطرت کا ایک اپنا نظام ہے جسے قدرت خود کنٹرول کرتی ہے، خود چلاتی ہے. اور فرمایا ارشاد باری ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم تلک الایام نداولها بین الناس. یہ دن جو ہیں یہ لوگوں کے درمیان چکر لگ جائے، پہیا گھومتا ہے نا، اوپر کی چیز نیچے آ جاتی ہے، نیچے کی سطح اوپر چلی جاتی ہے، تو یہ دن اس طرح پھرتے رہتے ہیں. اب وہ اس پہیے کا سرکل جو ہے وہ کتنے عرصے پہ محیط ہے، کب کس طرح کہاں جائے گا. ایک بات یقینی ہے کہ کسی چیز کو دوام نہیں، اور جب بھی کوئی چیز اپنی ایک حد پہ پہنچتی ہے تو پھر اسے واپس دھکا لگتا ہے، ری ایکٹ ہوتا ہے. یہ آپ کے سارے انجن جو ہیں یہ اسی پہ چلتے ہیں کہ جب وہ پسٹن کا پریشر ایک جگہ جاتا ہے تو دھماکہ ہو جاتا ہے، پورے پسٹن کو پورا واپس جانا پڑتا ہے. بالکل ایسے ہی ہے، بالکل ایسے. تو حالات بھی اسی طرح ہوتے ہیں. اب آپ کو ہم اسلامی سوچ والے، اسلام پر عمل کرنے والے، اسلامی ذہن رکھنے والے دبتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، لیکن یہ پریشر ایک جگہ پہ جا کے بلاسٹ کرے گا. اس بلاسٹ کا نام غزوۃ الہند ہو، اور یہ بلاسٹ اب ہونے والا نہیں ہے. اللہ بہتر جانے جی. اب یہ تو اس کے پاس ہے کہ وہ کتنا پریشر بن چکا ہے، کتنا اور بنے گا یا ہوگا، یہ تو اللہ کریم کو معلوم ہے. کیا جو لوگ اس یقیناً یہ تو ایک بہت بڑی سعادت کی بات ہوگی، لیکن حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ان لوگوں کے بارے میں کیا اجر کی نوید سنائی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو لوگ غزوۃ الہند میں شرکت کریں گے وہ بلا حساب جنت میں جائیں، ان سے حساب نہیں لیا جائے گا. وہ خواہ غازی ہوں خواہ وہ شہید ہوں، جی جو شریک ہوں گے، اس میں جو شریک ہو جائیں گے، جو بھی شریک ہوں گے. شہید ہو گئے تو پھر اور مرتبہ بڑھ گیا، نہ بھی شہید ہوئے تو جو بھی غزوۃ الہند میں شریک ہوں گے، یہ ایک آخری زمانے میں ایسی جماعت ہوگی جو بلا حساب جنت میں جائے. سبحان اللہ. اچھا حضرت صاحب، ایک سوال یہ شہادت سے میرے ذہن میں آیا. ایک ہوتے ہیں وہ لوگ جو محاذ پہ لڑ رہے ہوتے ہیں، اور ایک وہ ہوتے ہیں کہ جو پیچھے ان کو سپلائی دے رہے ہوتے ہیں، میڈیکل سٹاف ہوتا ہے، ٹرانسپورٹیشن والا ہوتا ہے، کھانا پہنچانے والا ہوتا ہے. کچھ لوگ ان کے بھی پیچھے ہوتے ہیں جو ان کے گھر والے ہوتے ہیں، یا جو ان کے باقی لوگ ان کے لیے دعائیں کر رہے ہوتے ہیں، یا ان کے لیے کسی بھی طرح سے ہیلپ آؤٹ انہیں کر رہے ہوتے ہیں. خدا نخواستہ کہ وہاں سے کوئی ایسی گولا آتا ہے، کوئی ایسا بم گرتا ہے کہ جس میں وہ لوگ کہ جو سارے کے سارے اس جگہ پہ، ایک تو وہ ہے جو فرنٹ پہ، ایک جو ان کے پیچھے ہیں یا جو گھر میں بیٹھے ہیں، وہ بھی شہید کہلائیں گے. بیٹا بات یہ ہے کہ جو لوگ ان کے کچھ نہیں لگتے لیکن دلی طور پر ان کے ساتھ ہیں کہ اللہ انہیں فتح دے، اور وہ دل میں درد رکھتے ہیں کہ یہ جہاد ہے اور اللہ ان کی مدد کرے، اگر وہ مارے جائیں وہ بھی شہید ہیں. یعنی کہ غزوات الہند کے اندر بھی یہی ساری صورتحال ہوگی کہ اگر کسی بھی جگہ پہ کھڑا کوئی بھی شخص، جہاد میں یہی ہے. جیسے آپ کا فرنٹ پہ لڑتا ہوا غازی مجاہد شہید ہوتا ہے، اس کا کوئی لانگری مارا جاتا ہے وہ بھی شہید ہے، اس کا کوئی میڈیکل کا سٹاف مارا جاتا ہے وہ بھی شہید ہے. اس کے وہ لوگ جو اس میں دلی طور پر معاون ہیں، گھر والے بھی اگر دلی طور پر ساتھ ہیں تو شہید ہیں، اور اگر یہ کہہ رہے ہیں کہ بے وقوف تھا کہاں جا پھنسا نہ جاتا تو پھر وہ اور بات ہے. لیکن گھر والوں سے علاوہ عام مسلمان جو ریت ہے ملک کی، اس میں بھی جو دلی طور پر دعائیں کر رہے ہیں اور دلی طور پر اگر ان سے مدد ہو سکتی ہے تو مدد بھی کرتے ہیں. جیسے آپ نے 65 میں دیکھا لوگ دیگیں لے کے محاذ پر بھاگ رہے تھے، تو ان میں سے بھی کوئی مر جائے تو وہ بھی شہید ہے. اللہ کی رحمت بہت وسیع ہے. یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے ہر طرح سے لوگوں کو بخشنے کے اسباب پیدا کیے ہوئے اور موقع دیے ہوئے ہیں. اللہ کی رحمت بہت وسیع ہے، بہت وسیع. حضرت صاحب، کوئی صورت نظر آتی ہے کہ پاکستان کے جو موجودہ حکمران ہیں یہ کوئی ایسا کارنامہ سر انجام کر جائیں؟ خواہش بھی کر سکتے ہیں ہم، اور خواہش ہے بھی.
دعا بھی کر سکتے ہیں کہ اللہ انہیں توفیق دے. باقی حالات تو اس بات کی شہادت نہیں دیتے. ہماری خواہش اپنی جگہ، اللہ قادر ہے، توفیق دے دے تو چھوٹے چھوٹے بندے بڑا کام کر جاتے ہیں، اور یہ تو بہت بڑے بڑے لوگ. اچھا، پچھلے پروگرام میں ہم نے اسلام آباد کنونشن سینٹر میں ایک علماء کنونشن ہوا تھا، تو اس میں آپ کی اسپیچ دکھائی تھی. اس میں جو ایک بات آپ نے فرمائی کہ نواز شریف صاحب کو مخاطب کرتے ہوئے کہ اللہ تعالیٰ یہ سعادت اگر آپ کو دے دے تو بڑی بات ہے، ورنہ اسلام کا نفاذ تو ہونا ہی ہے، اور وہ کسی کے ہاتھ سے بھی ہو سکتا ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ 16 برس بعد جب ایک بار پھر وہ وزیر اعظم ہے تو آج پھر آپ انہیں کوئی ایسی ایڈوائس کریں گے؟ جی میں تو اسی مسلک پہ قائم ہوں اور اسی پہ آج بھی کھڑا ہوں، اور میری آج کی تقریریں بھی وہی ہیں، ان میں کوئی فرق تو نہیں ہے کہ 16 برس پہلے کی بات ہے. ہم تو وہیں کھڑے ہیں انشاءاللہ، اور اسی امید پہ کھڑے ہیں کہ اللہ ہمیں بھی غزوۃ الہند میں شامل ہونے والوں میں شامل فرمائے. کیا پتہ کب ہوگا، موت کب آ جائے، ہمارا وقت ابھی ختم ہو جائے، لیکن ہم دل سے تو اس میں شامل ہیں، اسی امید پہ کہ اللہ انہی کے زمرے میں ہمیں بھی شامل کر لے. تو نفاذ اسلام تو انشاءاللہ جی جو میرا اپنا یقین ہے. دیکھنا ہر آدمی کی اپنی سوچ، اس کا اپنا آئیڈیا، اپنا انداز اسس کرنے کا چیزوں کو ہوتا ہے. میرا جو اپنا ہے خیال وہ یہ ہے کہ انشاءاللہ اس زمین پہ اسلام ضرور نافذ ہو. لیکن وہ کب ہوگا، کون کرے گا؟ یہ میرا نظریہ نہیں ہے، یہ بین الاقوامی نظریہ ہے. عیسائیوں اور یہودیوں نے بھی یہ تجزیہ کیا ہے، اس لیے وہ ساری سازشیں کر رہے ہیں کہ کہیں ایسا ہو نہ جائے، اسے روکا جائے. اگر انہیں یہ یقین نہ ہو تو کیوں کوشش کر رہے ہیں؟ وہ ایک مسلمان سے ڈرتے ہیں یا ایٹم بم سے ڈرتے ہیں؟ نہیں، ایٹم بم تو ان کے پاس بھی ہے. وہ مسلمان سے ڈرتے ہیں، وہ اسلام سے ڈرتے ہیں. مسلمان بھی اسلام کو چھوڑ کر جو ہیں ان سے تو نہیں، وہ پھر مسلمان جی، وہ تو پھر ان کا ساتھ جو قومی مسلمان جو ہیں ان کے ساتھ تو ان کی بڑی دوستی ہے. جی ہاں، کیا نہیں، جو مسلمانوں کو بھی دھوکے میں رکھتے ہیں، جو دلوں سے مسلمان ہیں وہ اسلام سے ڈرتے ہیں. آپ نے شاید نہ سنا ہو یا آپ کی کہیں نظر سے نہ گزرا ہو، میں سن رہا تھا بش کی تقریر، تو وہ بات کر رہا تھا افغانستان کے طالبان اور اسٹیٹ جو تھی وہ اپنے تباہ کر دی. وہ کہہ رہا تھا they were going to destroy our culture around the globe. یہ بش کے الفاظ کہ ان کا جرم یہ تھا کہ ہماری تہذیب کو وہ دنیا سے لپیٹ دینا چاہتے تھے. اور ادھر ہم ہیں کہ ہم ایڈاپٹ کرے جا رہے ہیں ان کی تہذیب کو، اور ہم سارا یعنی جدھر جیسا افغانستان میں انہوں نے امن قائم کیا، لوگوں کی عزتیں محفوظ کی، جس طرح کا عدل انہوں نے شروع کر دیا جو ہو رہا تھا، یہ تو سارا امریکہ مسلمان ہو جائے گا، یہ تو ہماری تہذیب اور ہمارا مذہب ختم ہو جائے گا. ہم نے اس لیے انہیں تباہ کیا. بلکہ اس کے الفاظ بعین ہی یہ تھے they were going to destroy our culture around the globe. یہ تو دنیا سے ہمارا بستر گول کر رہے تھے. اور یہ بستر تو الٹیمیٹلی گول ہونا ہی ہے، لیکن یہ کہاں اس کے منہ سے نکل گیا. اور انہوں نے اس پہ بڑی خاک ڈالی، اس کو کبھی دوبارہ ریٹیلی کاسٹ. اچھا، یہ اس کا تو بیان آ گیا، اس کے اپنے کلچر کے حوالے سے، اس کے اپنے جو خدشات تھے اس کے حوالے سے. کبھی ہمارے کسی حکمران کا بھی کوئی بیان ایسا نظر سے گزرا کہ جس میں کسی نے یہ کہا ہو؟ یہ کبھی اپنی دنیا سے باہر جھانکیں گے تو یہ ایک الگ دنیا میں رہتے ہیں، طلسماتی سی دنیا میں، جہاں یہ ہیں، ان کی سوچیں ہیں، اور عجیب و غریب جہان ہے. بس مطلب جو عوام ہے ان کے ساتھ ان کا نہ کوئی رشتہ ہے نہ کوئی تعلق ہے، صرف اتنا تعلق ہے کہ عوام نے ان کو ووٹ دینا ہے اور انہوں نے الیکشن جیت کے وہ ووٹ ہر بار 2-4 جھوٹ بول کر لے لینا، 2-4 نعرے لگا کے لے لینا. اچھا، اس میں بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ جس میں ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ جتنی میری عمر ہے کم از کم، میں اپنی عمر کے حساب سے اور اپنے تجربے کے حساب سے بات کرتا ہوں کہ وہی نعرے ہوتے ہیں، وہی سارے وعدے ہوتے ہیں ہر دفعہ. اس میں کوئی تبدیلی لفظوں کی بھی نہیں ہوتی، پھر عوام یقین کر لیتی ہے. ہماری بد نصیبی یہ ہے کہ ہمیں علم نہیں ہے. جب علم نہ ہو تو ارد گرد کی دنیا نظر نہیں آتی.
دنیا آنکھوں سے نہیں دکھتی، دنیا جاننے سے دکھتی ہے۔ آنکھوں سے تو ہر چمکدار چیز کو شاید آپ بہت اچھا سمجھ لیں، سانپ بھی بڑا خوبصورت ہوتا ہے۔ ہر چیز کی حقیقت محض آنکھوں سے معلوم نہیں ہوتی جب تک علم نہ ہو، نالج نہ ہو، معلومات نہ ہو۔ ہماری پاس نالج نہیں ہے، علم نہیں ہے، نہ بڑی مصیبت یہ ہے کہ ہم نہ دین پڑھتے ہیں نہ دنیاوی علوم پڑھتے ہیں، حالانکہ دونوں ضروری ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے علم کی تعریف ہی یہ کی ہے کہ دین اور دنیا کے علوم ملا کر اسے علم کہتے ہیں، تو یہ ضروری ہے۔ لیکن جب تعلیم کی کمی ہوگی تو پھر سوچ اتنی محدود ہو جاتی ہے کہ میں نے یہاں عام آدمیوں کا جو میرا اندازہ ہے، پبلک سے جو میں نے سمجھا ہے وہ یہ ہے کہ ایک آدمی کے جتنی 3 پشتیں یا 4 پشتیں وہ جانتے ہیں ان میں سے کوئی تھانے نہیں ہے، لیکن ووٹ دیتے وقت وہ سوچے گا اگر مجھے کل تھانے جانا پڑ گیا تو میری سفارش کون کرے گا؟ یہ بندہ تو بڑا شریف ہے، یہ تو میرے لیے جھوٹ نہیں بولے گا، یہ تو میری جگہ رشوت نہیں دے گا، یہ غلط سفارش نہیں، یہ بڑا غنڈا ہے، اس کو دو، یہ تھانے کا کام کرے گا۔ یعنی یہ اب یار تیری حالانکہ وہ یہ نہیں سوچ رہا ہوتا کہ تھانے اس گنڈے کی وجہ سے ہی جانا پڑے گا اس کو ووٹ، اور 3 پشتیں تیری تھانے نہیں گئی، تجھے تھانے کیوں جانا ہے؟ حضرت صاحب کبھی چونکہ آپ کا یہ سوچ جب ہوگی تو پھر نظر انتخاب ہی نہیں پر جائے گی۔ یہ وہ بیسک سوچ ہے جسے شاید کوئی مفکر سمجھنے کی کوشش نہیں کرتا، کیونکہ یہ تو جب عام لوگوں میں آپ زمین پہ بیٹھ کے بات کرتے ہیں، ان کے ساتھ دال روٹی کھاتے ہیں، ان کے ساتھ کھلی گپ شپ ہوتی ہے تو یہ باتیں سمجھ آتی ہیں۔ حضرت صاحب ایک آخری سوال کروں گا کہ ماشاءاللہ سے علم بھی ہے آپ کے پاس، استعداد بھی ہے، حالات و واقعات سے پوری طرح سے باخبر بھی ہے، کبھی یہ خیال آیا کہ پاکستان میں حقیقی تبدیلی کے لیے عملی طور پر کوششیں کی جائیں اور یہ جو پورا نظام ہے اس کو چینج کر کے کوئی ایک ایسا نظام دیا جائے کہ جس میں ہر غریب آدمی کو روزگار بھی مل سکے اور روٹی بھی مل سکے؟ ہم عتیق صاحب اسی شعبے میں لگے ہوئے ہیں اور ہماری عمر اسی میں بسر ہو رہی ہے الحمدللہ۔ ہم یہ کوشش کر رہے ہیں کہ ہر بندے کو براہ راست اللہ سے واقف کیا جائے، اللہ کی ذات اور اللہ کے نبی سے اس کا ذاتی، اس کا اپنا نالج جتنا بڑھ جائے کہ وہ خود ان ہستیوں سے واقف ہو کر ان پر مر مٹنا چاہے، پھر وہ سارا اسلام بھی سیکھے گا۔ اور میرا خیال ہے کہ پھر وہ وقت ہوگا کہ جب وہ بلاسٹ کرے گا اور وہ پھر جب یہ لوگ، یہ جاننے والے لوگ جب کی پوائنٹ پہ جائیں گے تو پھر یہ فیصلے کریں، پھر یہ فیصلے ہوں گے اور پھر انشاءاللہ تعالی وہ ایک پرامن انقلاب آ کے رہے گا اور پاکستان کے حالات ضرور سدھریں گے، اور شاید یہی وہ لوگ ہوں گے کہ جن کے حصے میں غزوۃ الہند کی سعادت بھی آئے گی۔ ناظرین محترم، آپ نے گفتگو سنی اور یقیناً آج کی بھی گفتگو سیر حاصل گفتگو، اور اس میں ایک نئی چیز کا آپ کو یقیناً علم ہوا ہوگا۔ حضرت صاحب بہت شکریہ، آپ نے ہمیں وقت دیا۔ ناظرین محترم، پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچا، منور عتیق کو اجازت دیجیے۔